صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ جو باہر والے بھی آ جاؤ. اب باہر کی ہوا بہت ہو گئی, اب تھوڑی اندر کی ہوا بھی لے لو نا. آ جاؤ. اندر جنت کی ہوا ہے, باہر چھٹ گیا مغرب میں دوست. جب اسے لٹکائے تو اس کو بند کر ڈالنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جاؤ بھائی ساتھی, آ جاؤ تھوڑا قریب قریب. لائٹر اندر لو, لائٹر اندر بعد میں دیکھیں. جی نہیں لو آپ نے. بھائی دیکھو اندر جنت کی ہوا ہے بھائی, اور باہر جو ہے خاص ایک دوست کی ہوا ہے. رمضان میں بند تھا انہیں, مغرب کو کھول ڈالنے سے. بڑے بڑے شیطان رہتے نا, ان کو رمضان میں کیا کرتے, ایک پوٹلی میں باندھ کے اس کو اوپر ایک رسی بندھاتے, لے جا کے وہ رسی آسمان کی طرف کھینچتے, دریا میں اسے لٹکاتے. کہاں پر لٹکاتے؟ دریا میں لٹکاتے. پورے رمضان وہ پانی میں لٹک کر رہتے. شیطانہ پورے رمضان میں پانی میں کیا رہتی؟ لٹک کر رہتی. تو پھر کیا کرتا فرشتہ, جیسے رمضان کی مغرب ہو جاتی, ایک دن پہلے سعودی میں, ایک دن بعد میں انڈیا میں, وہ جو رسی آسمان سے لٹک رہی نا, اسے ایسے ایسا کھولتا, پوٹلی کو ایسے ایسے کر کے کھولتا. پوٹلی ایسے کھل جاتی تو مرغی بچے کیسا بھاگتے ہیں باہر کو, مرغی بچے جیسے بھاگتے ہیں نا, وہ پورے شیاطین پوری دنیا میں بھاگتے ہیں, اور بھاگ کر کیا بولتے ہیں, کہاں ہے رے میرا دوست, 1 مہینے سے کیا کرے رہے, بلکہ آگے گلے لگ جائے. تھوڑے گواہ میں, تھوڑی جگہوں میں کیا ہوتا بولتے ہیں, رمضان ہوتے ہی چاند رات کچھ تھوڑے لڑائیاں پڑتے. کیا پڑھتے؟ کپڑے کے اوپر پڑھتے, عورتوں کو سننے کے اوپر پڑھتے, اور پارٹنروں کو حساب کے بارے میں پڑھتے, امام مؤذنوں کو کام کے بارے میں پڑھتے, مسجد کی کمیٹی والوں کو انتظامی امور کے بارے میں پڑھتے, درما لینے والے کو دینے والے کی طرف سے پڑھتے, دیانی والے کو, اور دینے والے کو ان لوگوں کو چکے پوچھتے والے کو پڑھتے. وہ سب کس کی طرف سے؟ وہ دوست کی طرف سے. رمضان کو اتنے کچو رہتی, وہ اتنا چاند رات ہوتے میں جو دھنا دھن شاپ. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, بہت ساری جگہوں پہ اللہ محفوظ کرتے ہیں. بہت ساری جگہ پر اللہ کیا کرتے بولو, محفوظ کرتے ہیں. پھر بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رمضان دیا, پچھلے رمضان جیسا نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا کیا ہے بولو, بہت بڑا شکر ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ کا شکر کرو رے بھائی, تو میرے کیا ہے وہ شکر کرنا. کاراں والے, بنگلے والے, بلڈنگ والے شکر کرنا ہوتا, میرے کیا ہے وہ شکر کرنا. کون تو دیے تو کھانا, میں کام کو گیا تو لالے کھانا نہیں تو کیا کرے.
کیا ہے کو شکر کرنا؟ میرے عزیزو یہ بہت بری بات ہے. کیا بولے؟ خود امام شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ جی ایک بار خود ان کے اوپر گزرا سو واقعہ ہوتے ہیں. گزرا سو کیا ہوتی واقعہ ہوتی. انہوں غریب تھے بیچارے پریشان آئے ہوئے تھے اور مسجد کو جاتی ہیں اللہ کے گھر کے لیے. دوپہر کا وقت ہے ظہر کا اور ظہر جو ہے تاخیر کے ساتھ ہے. ظہر کیسے تاخیر کے ساتھ؟ امام شافعی کے یہاں ظہر کی نماز جلدی ہوتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں نماز کیسی ہوتی ہے؟ ذرا دیر میں ہوتی ہے. ذرا دیر میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ فکس ٹائم ہے 1:30 بجے کا, لیکن تھوڑے جگہوں پر 2:30 بجے ہوتے دبکانے میں تاخیر کے ساتھ. اور بالکل تپ کر ہے زمین, پیر جو ہے تلتلاتی دھوپ کے اندر چھالے پڑنے کے قریب ہے. اور ایک آدمی زبردست چمڑے کے جوتے پہن لے کے جاتا ہے اور وہ بھی 3 انچ دل جوتے ہیں اس کے پاس. 3 انچ دل جوتے ہیں. وہ دیکھ کے بول لیتا ہے, اب بول لیتی ہیں حضرت کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اسے اتنی بڑی ناز و نعمتیں دی ہیں اور میرے لیے پیر میں چپل بھی نہیں ہے, آنکھ کو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں, آنکھ کو کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں, پھر بھی میں نماز پڑھنا, پھر اللہ کا سجدہ کرنا, پھر بھی میں اللہ کو عبادت کرنا. ایسا ان کو بول لیتے ہوا نماز کو آ کے نماز پڑھنے کے بعد اب وہ اللہ سے دعا کرنے کے پھر باہر آئے. باہر تو مسجد کے سڑیاں پہ ایک آدمی سو کو ہے, ایک فقیر, اس کے دونوں پاؤں رانا کنک نہیں, دونوں پاؤں کہاں تک نہیں, رانا تک نہیں. تو پھر اس کو دیکھ کے مسجد میں اندر گھسے, پھر اس کو دیکھ کو مسجد میں اندر گھسے, سجدہ کریں, اللہ تیرا شکر ہے میرے کو 2 پاؤں ہے. کہہ کے دکان جاتا ہوں, یہ 3 روپے کے 30 روپے کے کمالے کو کھا سکتا ہوں, میرے جورو بچہ ڈالنے سے, جورو بچہ ڈالنے سے. اور یہ آدمی ایسا ہے اس کے دونوں پیر اور جو ہے رانوں تک نہیں, اور وہ چل بھی نہیں سکتا. کوئی بھیک دیا تو کھانا نہیں کرنا, کوئی بھیک دیا تو کھانا. مزدور میں کاولت رہتی, پوری زندگی ان کے رونا یہی چاہتا کیا ہے کیا ہے کیا ہے. ان کی زندگی کو انہوں خراب کر لیتے تھے. کیا ہے کیا ہے کیا ہے بولے تو مر جاتے تھے. لیکن میرے عزیزو حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, مزدور آدمی رہتا نا بادشاہ ہے تو کھاتا, نہیں تو آرام سے پاؤں ڈالنے کا سکتا. جو آدمی نوکری کرتا رہتا, سیٹ کا کب فون آتا ہے کہ ان کو جاتا. جو آدمی فیکٹری چلاتا رہتا, فیکٹری میں کیا ہو گیا کہ ان کو ہمت, کرنٹ کا ٹرانسفارم گئے کہ اجنا چلے گئی کہ بٹواڑا لے کو بھاگ گئے کہ ایڈوانس لے کو چلے گئے کہ ہزار ہیبتہ مالداروں کی ہیبتوں میرے عزیزوں وہ نہیں رہنا. لیکن غریب کو 21 ٹینشن, یہ بلڈنگ کا اپنی زندگی خراب کر لیتے رہتے. کتابوں میں کیا لکھا ہے, غریب کی زندگی بادشاہ زندگی. آج کے دور میں جو بادشاہ ہے وہ بھی ایسی زندگی نہیں گزارتا جیسے کہ مزدور آدمی گزارتا. صبح سے شام تک کام کر کو آرام سے 350 روپے لا لیتا, 200 روپے کا سودا, 150 روپے جیب میں سویا. کرنٹ کی بل کی ہمت نہیں, ٹرانسفارم پھکنے کی ہمت نہیں, آدمی ایڈوانس لے کو بھاگ جانے کی ہمت نہیں, لاری رستے میں پڑ گئی اس میں ہمت نہیں, اور سیٹ کب فون کرتا بولنے کی بھی ہمت نہیں. ایسی شاہی زندگی کو چھوڑ کے آدمی میں غریب مجھے کیا ہے بولنے کو ایسے نکل کے خراب کر دیتے. اللہ تعالیٰ قیامت میں غریب کو بولتے ہیں, دیکھ آج تیرے لیے کیسی جنت ہے, میں تیرے کو چکے چلی غریب بنائی, میں تیرے کو غریب اس لیے بنائی تاکہ تو قیامت میں
یہ اتنے بڑے عزت کو پہنچ سکے، اتنے بڑے عزت کو۔ رسول اللہ کے زمانے میں سب سے بڑے مالدار صحابہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف جنت میں جائیں گے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ہمارے نبی نے ان کو خبر دی کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن روتے ہوئے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن تم جنت میں سب سے لاسٹ میں آؤ گے اور گڑیاں کے بل گھسٹتے گھسٹتے آؤ گے۔ کئی کو یا رسول اللہ کہ غریباں سمجھے میں جنت میں پہلے چلے آتی 500 سال پہلے تو پورا مال کا حساب دے پاتا کہ ٹائم ہوتا۔ میرے عزیزوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا، رمضان کی عبادت کا شکر کرو۔ پہلے کے رمضان کو یہ رمضان اچھا گزرا ہے، پہلے کے رمضان کو یہ رمضان کو کیا ہے بولو اچھا گزرا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کا شکر کرنا، اللہ کیا کرنا شکر کرنا۔ جیسے شیخ سعدی نے جی اور گلستان سعدی نام سے کتاب ہے گلستان، اور اس کتاب کے اندر کیا لکھے ہیں یہ بات کہ دیکھو دنیا میں اپنے سے نیچے والے آدمی دیکھو، تو یہ مزدوری روز 500 لالے کھاتی ہیں، یہ ایک آدمی ایسا رہتا اسے روز 200 مزدوری تھی، اسے دیکھو۔ تمہارا تو کم سے کم سلاب کا گھر تھا، اسے جھوپڑی تھی۔ تمہارا تو کم سے کم برس میں 4 جوڑے تمہارے آنکھ کو کھیلتے رہتے، تھوڑے لوگ ایسے رہتے پورے سال میں 1 ہی جوڑا کھیلتا رہتا۔ شکر گزار بننا بولے تو کیا کرنا، شکر گزار بننا بولے تو دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، لیکن دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ ارے ان دیکھ رہے 25 روزے رکھا رہے، ارے وہ 15 روزے رکھا رہے میرا فرینڈ، ارے میں بھی بھیر پرست رکھا، انہیں دیکھو 5 دن کی نماز پڑھ لیتی، گونڈے کام کرتے ہوئے بھی 5 دن پڑھتی، میں بھی وہی گونڈے کام کرتا ہوں، جمعہ جاتا ہوں۔ دیکھ فلاں دکان والے ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں، دکان بھی چلاتی ہیں، اور میں کیسا ہوں خالی رمضان کو رمضان اور جمعہ کو جمعہ۔ میرے عزیزوں دین کے اندر اپنے سے اونچے درجے والے کو دیکھیں گے آدمی دین میں آگے بڑھتا، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے اللہ کا شکر کرنا آسان ہوتا۔ تو میرے عزیزوں پچھلے رمضان کو یہ رمضان کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے بھائی، ہے کہ نہیں بولو؟ تمہیں فرق سمجھ میں ہے؟ گئے سال کیسے تھا یہ سال کیسے تھا؟ گئے سال ایسا بیٹھے تھے ہمیں، گئے سال ایسا بیٹھے تھے ہمیں نہیں بیٹھے تھے۔ 5 جنے وہ بھی ڈر ڈر کو، 5 جنے وہ بھی کیسا بولو ڈر ڈر کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ رمضان آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2020 کے رمضان سے اب یہ 2021 کا رمضان الحمدللہ اچھا رہا، لیکن میرے عزیزوں کہ یہ جو عبادت ہم کریں ہیں آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی رات ہے، اللہ انعام دیں گے، اور اس انعام کو ہمیں اللہ رب العزت سے لینا۔ اللہ جو کچھ دیتے اپنے فضل سے دیتے، کیسا دیتے بولو؟ ہماری جو عبادتیں ہیں نا بھئی، ہماری عبادتیں اللہ کو دکھانے کے لائق نہیں، بس اللہ اپنے فضل سے کرنا دیتے، اللہ اپنے فضل سے کرنا۔ اللہ کا فضل نہیں تو نہیں چلتا، اللہ کا فضل نہیں تو نہیں چلتا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت کے دن ایک آدمی کو بلانے کا دن، فرشتے پکڑنے کو بلانے کا دن، ان کیا بولتا کئی گرے بھی مجھے یہاں بلا لے گئی، مجھے کوئی ایک جہنم میں ڈال ڈالو چلے آتا ہوں نہ، کئی گرے کہ تو میں ایک بھی نیکی کر کو نہیں رہے، کیا ہوتا میں ایک بھی نیکی کیا نہیں کر کو نہیں، اسے خود کلارٹی ہے، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں مل گئی ہے، سوچ پڑھ لے، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، منگل کو بھی، چارٹے کو بھی، جمعرات کو بھی، جمعہ کو بھی، سب کالی ہے، ایک تو نیکی کرے تو نہیں، ایک تو نیکی کرے تو نہیں۔
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने भी काले हैं और पूरा वारम काला है। उसे पूरी क्लैरिटी है, मैं को से नेक कामा करूंगा। नेक कामा उधर मस्जिद में करते थे, मैं मस्जिद के गेट करने बैठता था। नेक कामा करने वाले उधर मस्जिद को जाते थे, मैं इधर बाजार को जाता था। नेक कामा करने वाले इधर अंदर करते थे, मैं बाहर बग्गे को बैठता था। जिक्र करने वाले जिक्र करती, बाहर रोड को बग्या को बैठते, सुनो बग्या को बैठते। दुआ करने वाले अंदर दुआ करती, बाहर बग्या को बैठते, सुनो बग्या को बैठते। अंदर नमाज पढ़ते, सुनो अंदर नमाज पढ़ती, और बाहर रोड पर बग्या को बैठते, सुनो बग्या को चौराहे पर बैठती। उनको क्लैरिटी है, मुझे कोई बुला ले नहीं, हम कोई से कोने में जहन्नम में डाल डालो, जल्ले तो पढ़ को रख तुम्हें। फरिश्ते क्या बोलते, हमारे क्या मालूम नहीं, तुम्हें चलो, अल्लाह ताला तुम्हारे को कोर्ट में बुलाने का नहीं, क़यामत के कोर्ट में भी वो कहाँ बुलाने का नहीं, क़यामत के कोर्ट में, हाँ बुलाने का नहीं। अच्छा चलो जाएंगे। अल्लाह ताला क्या करती, अरे बंदे तेरी एक नेकी है मेरे लिए। अल्लाह सिर को जाने को, मेरे को मालूम होगा तो नहीं है ना, तो क्या होता, सिर को जाने को, मेरे को मालूम होगा तो नहीं है ना, तो मैं कब भी अपोजिशन करी तो कितने आदमी बोले तो भी आज नहीं, आ रहे आ बच्चे कितने दिन ठुड्या में हाथ डाल को बोले। लेकिन मैं क्या बोलता था उनको, आते चलो तो बोले, मेरे को मालूम होगा मैं कब भी आया नहीं। तो अल्लाह ताला बोलते ऐ मेरे बंदे, तो जानबूझ के नेकी करा नहीं, भूल जा को एक बार अल्लाह को तेरे मुंह से निकले, भूल जा को कैसा बोलो, तेरे मुंह से क्या निकले, अल्लाह को निकले, और वो मेरे पास लिखो है, मेरे नाम की बरकत से मैं तेरे को माफ कर दूंगा, जा तो जन्नत में चले जा। मेरे अजीजों, अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में भेजती, अल्लाह अपनी रहमत से क्या करती, जन्नत में भेजती। अब थोड़े में ये मजमे में क्या करती, ऐसा पूछा करा लेते, 30 रोजे रखे, मैं क्या बोल लेता है, मैं कहता। अब जो 2 रोजे बड़ी रात बड़े दिन लगे थे, सब मुझे छुपाने में जाता है। अब उन्होंने 30 रोजे वाले क्या बोलती कि अल्लाह मेरे को, लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह हमारी इबादतों की वजह से हमें नहीं माफ़ करता, हमारी इबादतों की वजह से अल्लाह हमें जन्नत में नहीं भेजता। मेरे अजीजों, अल्लाह अपने फजल से माफ़ करती, अपने फजल से जन्नत में भेजती, अपने फजल से जन्नत में भेजती। हदीस में है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला एक आदमी को 600 बरस की ज़िंदगी दी। कितने बरस की, 100 साल तक उन खेले कूदे सब काम करे, 100 साल तक क्या करे, खेले कूदे सब काम करे। फिर उसके बाद उसके दिमाग में ये, मुझे अल्लाह की इबादत करना चाहिए। गाँव में से निकल कर जंगल में चले गए, एक नदी के किनारे अनार का झाड़ है, तो उसके किनारे बैठ को इबादत करता है, नदी में का पानी पीता, अनार के झाड़ का अनार खाता, वो झाड़ की छांव में बैठता, अल्लाह की इबादत करता। पलक झपकने के बराबर भी 500 साल में अल्लाह की नाफरमानी करा नहीं, किसी की ग़ीबत करा नहीं, किसी की बुराई करा नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी से मिला नहीं। अल्लाह की इबादत करना कितने बरस हो गई, 500 बरस, पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं। अब उन मर गया, 2 फरिश्ते हाथ पकड़ ले आते, लेके जाकर अल्लाह ताला के सामने खड़ो करे। अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर आया, हाँ मेरे बंदे जा, मेरे फजल से कहाँ जा, जन्नत में चले जा। बुलाल कैसे फरिश्ते छोड़ डाली, जन्नत के फरिश्ते बुला ले आती हैं जन्नत की तरफ, इज्जत के साथ, एजाज के साथ। उन दिल में क्या बोलता है, महीने के रोजे रखे तो नहीं, क्या बोलता हम काकरत को जागे हुए, फिर भी अल्लाह के फजल की क्या जरूरत है। अल्लाह में एक रेट डालना था, हाँ महीना भर रोजा रखे तू जा, बोलता तो मैं खुश होया था। 500 साल की इबादत करी हूँ, अल्लाह फिर बोलते ही जा मेरे फजल से जाओ, बोलते ही
500 साल की इबादत किधर जाना, दिल्ली में बोल लेता है. किस में बोल लेता है? अब एक जना कौन तो रहता बोल लो, उसके कान में जरूर बोलता. हमारे आदमी को गुस्सा गुस्सा की हालत, उन एक जना आने से दिल में बोल रहे कौन तो अब एक जना आना तो उसके कान में बताता. ऐसा आता तो अच्छा कैसे देखो, 500 साल की इबादत कैसे चलेगी. लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह की शान देखो. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर में भी देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिन में भी देखते हैं, अल्लाह दिन में भी देखते हैं, अल्लाह रात में भी देखते हैं, अल्लाह बड़े जानवरों को भी देखती, अल्लाह छोटे जानवरों को भी देखती. हमारे हंकियाँ को दिखने के मखलूक को भी अल्लाह देखती, हमारे हंकियाँ को नहीं दिखते से मखलूक को भी अल्लाह देखती. हदीस में है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही हो, अल्लाह उसे भी देखेंगे और उसके पैर में जो आवाज़ निकलती है अल्लाह उस आवाज़ को सुनेंगे. उस चूंटी के अंदर जो ख्याल है अल्लाह उसके ख्याल को भी जानेंगे. ऐसे अल्लाह से कहाँ दूर जाओगे मेरे ऐसे. अल्लाह ताला क्या करती, अरे इसे इसका इबादत का नशा हो गया, इसे इसकी इबादत का क्या हो गया, नशा हो गया, इसे पलटा ले जाओ, जरा जहन्नम की हवा खिलाओ. जहन्नम को तरफ ले गए तो जहन्नम के अंदर से एक हवा निकली, जहन्नम के अंदर से एक हवा अंगार की लपट निकली और वो उसको चारों तरफ से लपट के वो ऊपर भी चली गई आसमान की तरफ. और उसकी गर्मी ऐसी रही कि उसका दम घुटने लगा. वो फरिश्तों से कहा कि पानी पानी. तो एक फरिश्ता बेहतरीन गिलास में, बेहतरीन प्याले में पानी लेकर आया. अब देखते में तो उसके होठा हम करती हैं, क्या करें, बेहतरीन प्याले में लगा के सामने खुला है. ये दुनिया नहीं है, क्या बोले, ये दुनिया नहीं है. हाँ, क़यामत के करीब दुनिया में भी पानी बिकता है. हाँ, दिल्ली के लाल किला के सामने खड़े तो और फुल प्यास लगती है तो लाल किला सब देखो, बाहर एक जना बंडी लगा ठंडा पानी ले पड़ा रहा. प्यास आदमी का तो आधी गिलास में डाल को देता. पहले 4 आना था पानी, अब 1.5 रुपया हो गया. 4 गिलास हम तो भी खाली हलक भीगे बोले सरकार होता. तो क्या बोलता कि नहीं, ये दुनिया नहीं है, यहाँ पानी कीमत से मिलेगा. जेवा देख लेता है, कहाँ है वहाँ, दुनिया में चलिए था तेरे आखिरत में कहाँ से. तो बोले क्या कीमत है, ये प्याले की कीमत 500 साल की इबादत है. हाँ ले मेरे कने है, क्या बोले, हाँ ले मेरे कने है. अब वो प्याला ले लिया और पी लिया. अल्लाह ताला बुलाने का बोले, बुलाने का आने के बाद, हाँ बोल मेरे बंदे अब क्या है तेरा हिसाब. 600 साल दिया मैं, 100 साल खेलिया कूदिया, 500 साल तेरे को रोजाना कितने प्याले प्याने तो पिया उसमें से. रोज एक अनार मेरे झाड़ से तोड़ के खाया, रोज कितने बार सांस लेता था और रोज कितने बार तू जो है नहाता और धोता था और कैसी तेरी जिंदगी गुजरी. अब बता, अब एक प्याले में तू 500 साल की इबादत दे दिया, अब इतने सारी जो मैंने नेमतें तू खाया पिया 600 साल के अंदर, अब क्या है तेरे को. सजदे में गिर जा को अल्लाह तेरे फजल से जा तुम्हें जन्नत में. मेरे महीने भर की इबादत क्या भी नहीं, महीने भर के रोजे क्या भी नहीं है, कैसे जा तुम्हें गया तो तेरे फजल से. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात कहलाया. इस मजलिस में 2 रोज़े वाले भी है, 4 रोज़े वाले भी है, 6 रोज़े वाले भी है, 8 रोज़े वाले भी है और पूरे महीने के रोज़े वाले भी है. लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह जिसे माफ़ करेंगे रोज़ा नमाज की वजह से नहीं, ये तो काम है हमारे, करना ही है, ये तो हमारे काम है, करना ही है. अगर नहीं करेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा. अल्लाह जिसे माफ़ करेंगे कैसे करेंगे बोलो, अपने फजल से. अल्लाह जिसे माफ़ करेंगे कैसे करेंगे, अपने फजल से करेंगे, अपने फजल से करेंगे. तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह के फजल की उम्मीद रखते हुए और आज की रात में हमें अपनी इबादतों को कम समझते हुए अल्लाह के फजल पर उम्मीद रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या करना, दुआ मांगना. और दुआ मांगने से पहले पिछली ज़िंदगी से तौबा करना. पिछली ज़िंदगी से क्या करना बोलो, तौबा करना. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा कबूल करना.
اللہ رب العزت کیا کرنے والے؟ توبہ قبول کرنے والے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ذکر کیا. کفل نام تھا اس کا. کیا نام تھا؟ کفل نام تھا. جی اور بہت سارے لوگ یہ واقعہ سن کے بھی نہ تھے. ایک ایسا آدمی تھا وہ کفل نام کا, بہت گناہ میں ڈوبا ہوا تھا, رات اور دن شراب میں اور زنا میں اور بڑے بڑے برے کاموں کے اندر لگا ہوا تھا. یہ ایک بچی پر عاشق ہو گیا اور اس کو جا کے اس کو قابو پا لیا اور وہ بچی بچ کر بھاگ گئی اور بیچاری کے اوپر اور جو ہے کچھ تنگ کرنے لگا اور اس کے شوہر کو مارنے لگایا, پتہ نہیں کیا کیا کیا, یہاں تک کہ اسے مجبور کر دیا. اور وہ بیچاری غریب اور اپنی ماں باپ کی پرورش کرنے کے لیے اور جینے کے لیے اسی کے پاس پیسے مانگنے کے لیے تو 20 درہم دیا اور یہ اوپندم سے دیا کہ فلانی رات کو تو ایک رات میرے کھانے کو آنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ میرے پاس آنا. تو وہ بیچاری لاچار مجبور ہو کر اور جو ہے اس کے پاس چلی گئی. لیکن جس رات میں وہ پہنچی, جب وہ پکڑنے کے لیے قریب آیا اور وہ بچی ہچکیاں پہ آ کے رونے لگی, دیکھ آج تک میں نے ابھی کوئی ایسا کام نہیں کیا, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, دیکھ اللہ سامنے ہے اور تجھے بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے, مر کے ہمیں مٹی بننا ہے, کیوں ایسے گندے کام کرتا ہے, کیوں ایسے گناہ کے کام کرتا ہے, توبہ کر اللہ تجھے معاف کرے گا. توبہ کر, اللہ کیا کرے گا؟ تجھے کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اس کے رونے سے, اس کے گڑ گڑانے سے اس کا دل بھی نرم ہو گیا. اس کا دل بھی کیا ہو گیا معلوم؟ نرم ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو چلے جا, جو تو 20 دینار جو لے گئے وہ پیسے بھی واپس کرنے کی ضرورت نہیں, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ایک بات یاد رکھ لے, تجھے گواہ بناتا ہوں, میں آج کے بعد میں پرانی زندگی سے توبہ کر, پرانی زندگی سے کیا کر دوں؟ توبہ کر, پرانی زندگی سے توبہ کر. میرے عزیزوں, اللہ رب العزت سے اس نے توبہ کی اور پھر نیک زندگی بسر کرنے لگا. نیک زندگی کیا کرنے لگا؟ بسر کرنے لگا. اور تھوڑا وقت گزرا ہی تھا اور اس کی وفات ہو گئی. تھوڑا وقت گزرا تھا, اس کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. اور جب وہ ایسا برا آدمی تھا, اس کے گھر کو بھی کون آتے نہیں تھے. لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی, جاؤ میرا بندہ کفل پڑا ہوا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھو. آج جو اس کا جنازہ پڑھیں گے ان سب کو بھی میں معاف کر دوں, کیونکہ وہ بندہ میرے سامنے توبہ کر کے. جب اس کا جنازہ لے کر آئے تو میرے عزیزوں, اس کے ڈھیلس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے, اس بندے کفل کو اللہ نے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. جب اس کے جنازے کو قبر میں رکھے, اس کے کفن کے اوپر لکھا ہوا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کفل ہم نے تجھے معاف کر دیا. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے, اور یہ بات دلیل اور گواہ ہے, جو بھی سچی توبہ کرے گا اللہ ان کو معاف کرے گا. جو بھی سچی توبہ کرے گا اللہ ان کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. اچھی بات ہوئی. آخری بات دیکھو, رمضان میں جیسا دل نرم ہوتا نا, رمضان کے بعد آدمی ذرا گھٹو ہے. رمضان میں ذرا ڈر کو چلتا ہر آدمی, پینے والا بھی 3 بار پینے والا 2 بار ہی پیتا, دن بھر کہیں میں رہنے والا کم سے کم بڑی رات کو تو بھی چھوڑتا. کم سے کم رمضان میں کیا رہتا؟ ذرا ڈر کو رہتا. جی میرے عزیزوں, جو آدمی گناہ میں رہتا اس کا دل بہت سخت رہتا رمضان کی وجہ سے, شیطانوں کے بند کرنے کی وجہ سے. اب رمضان کے بعد شیطان کھل جاتے, اس کے باوجود ہمارا دل نرم ہونا بولے تو یہ ایک علاج ہے اس کا. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے بعد بھی اس کا دل نرم ہونا گا تو 3 کامہ کرنا گا. کریں گے سب جنے انشاءاللہ. کتنے کامہ کرنا بولی؟ 3 کامہ. پہلا کام ہے بیماروں کی عیادت کرنا. بیماروں کی کیا کرنا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. اب آج کل ایسی بیماری ہے اس کو عیادت کرنے بھی نہیں جا سکتے. عیادت کے تو سمجھتی ہی تو نا,
بیمار کو ملنے جانا، دیکھنے جانا. اللہ تعالیٰ ایسی بیماری ڈال ڈالی اب دنیا میں، اگر جس کسی کو بیماری ہے تو اسے دیکھنے ملنے بھی نہیں جا سکتے. کیوں بولتے؟ اسے اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن میرے عزیزوں کہ جس کا دل نرم رہنا تو بیماروں کو کیا کرتے رہنا، انہوں ملنے کے واسطے جاتے رہنا. اور دوسرا کام کیا کرنا، گاؤں میں، محلے میں، باڑی میں کون تو مر گئے تو اپنا ٹائم خالی کر کے جنازے کی نماز میں جاتے رہنا، جنازے کی نماز میں جاتے رہنا. اور پھر تیسرا کام یہ کرنا، وارن کے ایک بار قبرستان میں جا کو کسی قبر کا بیٹھ کو اپنی قبر کو سوچنا، میں بھی مر گیا تو یہاں کچھ تو آنے کا. بلکہ وارن کے ایک بار آپ قبرستان جا کو قبر کو دیکھ کے اپنی موت پہ یاد کرنا. جو آدمی یہ 3 کام کرے گا رمضان کے بعد بھی اس کا دل نرم ہوتا. اس کا دل کیا رہتا، بولو نرم ہوتا. جب آدمی کا دل نرم رہا تو کم سے کم ہنکی میں مکھی کے منڈی کو تک بھی پانی ڈالتا. میرے عزیزوں اللہ کے ڈر سے پتھر بھی روتے. اللہ کے ڈر سے کون روتے، بولو پتھر بھی روتے. انسان تو انسان، اللہ کی ساری مخلوق روتی اللہ کے ڈر سے. لیکن ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، رسول اللہ کی امت میں ہیں. اگر ہمارا دل نرم نہ ہو، ہم اللہ کے سامنے رو کر اور توبہ کر کے نہ گڑ گڑائیں تو پھر ہماری عزت اور ہماری شان کیا باقی رہ جائے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 6 گھنٹے روتے تھے. کتنے گھنٹے بولو؟ 6 گھنٹے. کوئی ہے بھائی ہمارے میں 6 گھنٹے لگاتار روتا سا؟ میرے بھائی جس کے گھر میں موتا پڑ کر رہتا نا، ان بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں روتے. 10 منٹ روکو سو جاتا. 6 گھنٹے لگاتار رونا. صحیح روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خود ہمارے نبی اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے اللہ کے بندوں کے لیے 6 گھنٹے روئے. ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا، مکھی کے منڈی کو تبھی پانی نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پتھر بھی روتے تھے. تھانوی علیہ رحمہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ایک جگہ سے، پہاڑ کے کنارے سے، وہاں ایک پتھر ہے. موٹا کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. اس کے اندر سے روڑی کی آواز آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھے تو پتھر سے آواز آتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم میں، اللہ سے بات کرنے والے، انہوں بولے ارے کیا بھائی پتھر تو روتا ہے؟ کیا بھائی پتھر تو روتا ہے؟ کہیں روتا ہے؟ بولے میں جہنم کے ڈر سے رو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یہ جو سورہ، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ کا ارشاد فرماتے قیامت کے دن میں جہنم میں انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالوں گا. پتھر رو رہے. موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تیرے لیے بھی بات کر کے اور تیرے گناہ کی اور تیرے کو جہنم میں نڈالے سر کا تیری بخشش کرا کے آتے ہیں اور جا کے اللہ تعالیٰ سے ملے، بات کرے. اے اللہ میں رستے میں آ رہا تھا، انسان تو انسان بلکہ پتھر بھی آپ کے خوف سے رو رہے. ایک پتھر راستے میں مجھے ملا اور وہ رو رہا تھا، میں اسے تسلی دے کے آپ کے سامنے درخواست رکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ اس پتھر کو جا کر خوشخبری دے دو اور میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. موسیٰ علیہ السلام آ کے پتھر کو بولے اے پتھر تو خوش ہو جا. نے کہا کیوں؟ کہ اللہ سے میں نے بات کر لی، اللہ تعالیٰ بولے کہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دن کے بعد پھر وہ رستے گئے تو پھر وہ پتھر روتا ہے، پھر وہ پتھر روتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے اب کیا ہوا رے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھے اب کیا ہوا؟ پہلے کا تو جہنم کے ڈر سے رو رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تو پتھر نے بولا جب میں جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اب اللہ کی محبت میں، اللہ کے شکر گزاری میں رو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جہنم سے معاف کرنے کا وعدہ کیا، جہنم سے معاف کرنے کی مجھے خوشخبری سنائی.
ایسے معبود کی یاد میں کیوں نہ رہوں؟ اب میں اللہ کے شکر گزاری میں رو رہا ہوں، اللہ کی شکر گزاری میں رو رہا ہوں۔ تھانوی علیہ رحمہ فرماتے کہ اے موسیٰ اس پتھر کو خوشخبری دے دو، اب ہم اسے فنا کر کے نہیں پھینکیں گے بلکہ اس کو جنت میں بھی ڈالیں گے۔ پہلے جہنم سے نکالنے کی خبر اور پھر دوبارہ رونے پر اور جنت میں ڈالیں، وہ بھی پتھروں کے لیے، پتھروں کے لیے۔ میرے عزیزو، جب مومن بندہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے گا، مکھی کے منڈی کے برابر بھی اگر پانی اگر اس کی آنکھ میں آئے گا، آنکھ میں آئے گا، اللہ اس کی جہنم کو بجھا دیں گے، اللہ اس کے لیے اپنے رحمت خاصہ سے ڈھانپ لیں گے۔ آج کی رات تو ویسے بھی انعام کی رات ہے، آج اللہ دینے کے لیے بیٹھے، اللہ دینے کے لیے بیٹھے، لیکن اللہ رب العزت آج جو دیں گے سما صبح کو فرشتوں میں اعلان کریں۔ کس میں اعلان کریں گے بولو؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد فرشتوں میں کیا کریں گے؟ اعلان کریں۔ کل صبح کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہر گلی میں فرشتہ رہتا اور ہر فرشتہ جانے والوں کو مسافہ کرتا تھا۔ جب اللہ اکبر بول کر نکلتا تو فرشتے اس کے سر پر اللہ کی رحمت برساتے تھے۔ اللہ رب العزت عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی دعا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اور پوری معافی کا، عام معافی کا اعلان کر دیں گے۔ تو میرے عزیزوں کہ دیکھو، یہ 2-3 باتیں ضروری تھیں جو مجھے بتانے کی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے ہم اپنی عبادت کو کچھ بھی نہ سمجھیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کرے گا، اللہ اپنے فضل سے کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، امیر کو بھی 5 ٹائم کی نماز ہے اور غریب کو بھی 5 ٹائم کی نماز ہے، پھر کیا ہے بھائی؟ برابری ہے۔ امیر کو بھی مہینے بھر کے روزے ہیں اور غریب کو بھی مہینے بھر کے روزے ہیں۔ بڑا چھوٹا کہاں سے آیا ابھی؟ بڑا چھوٹا کہاں سے؟ غریب آدمی بھی آ کے پہلی صف میں کھڑ سکتا، امیر آدمی کبھی پیچھے بھی پڑھ سکتا، غریب آدمی پہلی صف میں بھی پڑھ سکتا جی، غریب آدمی، اور مالدار آدمی اور پیچھے وہاں بھی کھڑا ہو پڑھ سکتا، سب برابر ہی تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، سب کے 2 آنکھ ہیں، سب کے 2 کان ہیں، سب کے 2 ہونٹ ہیں، سب کی 1 ناک ہے، سب کے 2 ہاتھ ہیں، سب کے 2 پیر ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر آدمی اپنے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کا کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے۔ شکر کرو گے انشاءاللہ تو کوشش کریں گے شکر کرنے کی۔ اور تیسری چیز یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ کیا کرنا بولو؟ توبہ کرنا۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کے بہت ساری واقعات، بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں نمونے کے طور پر ایک بات آپ کو بتایا، اس لیے میرے عزیزوں سچے دل سے توبہ کرو، پچھلی زندگی کو ختم کرو اور اپنے دل کو نرم کر کے اور جو ہے صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کرو۔ کریں گے وہ سب انشاءاللہ۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے بھائی، اپنے دل کو سخت ہونے نہ دو، اللہ کے سامنے رو کر تڑپ کر دعا بھی مانگتے رہو۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو، میری دعوت ہے ہر آدمی کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، جو لوگ ایسے جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، ان لوگوں سے میری درخواست ہے میرے عزیزوں، کم سے کم مغرب کی 1 نماز کی عادت بنو۔ کون سی نماز کی بولو؟ کون سی نماز کا؟ مغرب کی 1 نماز کی عادت بنو۔ تھوڑے دن کے بعد دوسری نماز کی عادت پڑے گی، اور تھوڑے دن کے بعد تیسری نماز کی عادت پڑے گی، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر اللہ 5 نمازوں کی توفیق دے۔ مغرب کی نماز کے 3 انعام ہیں۔ پہلا انعام روزی میں برکت، دوسرا انعام کوئی مصیبت نہیں چھو سکتی اس کو، اور تیسرا انعام اگر اس رات میں مر گیا تو جنتی ہو کر مرے گا۔ مغرب کی نماز کے 3 انعام ہیں میرے عزیزوں۔ 5 پڑھنے والے 5 پڑھو، لیکن تو ایک بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے واسطے 1 سے تو بھی سٹارٹ کرو انشاءاللہ۔ تو کریں گے وہ سب انشاءاللہ، تو شروع کریں گے۔ اور میرے عزیزوں
اپنے دل کو نرم رکھنے کے لیے جنازوں میں جانا جی، اور بیماروں کی عیادت کرنا، بیماروں کی خدمت کرنا، بیماروں کی کیا کرنا؟ خدمت کرنا، اور کبھی کبھی قبرستان میں جا کے اپنی موت کو بھی یاد کریں گے وہ سب انشاءاللہ۔ اور کل صبح عید کی نمازیں ماشاءاللہ 6:10 پہ پہلی جماعت ہوگی، اور پھر 8 بجے دوسری جماعت، جس کو جو جماعت میسر ہو اور اس میں آنے کی کوشش کرو۔ عید کی نماز کے لیے تیار ہوتے نا جس وقت میں پانی نہاتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آخری بات اب میں دعا کراتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے عید کی نماز کے لیے جب آدمی پانی نہاتا جی، اس وقت میں یہ سوچو کہ جنازے کو پانی نہ لائے۔ عید کے لیے تیار ہونا ایسا ہے جیسا کہ جنازے کو تیار کرنا۔ ایک آدمی جا کر بولے امیر المومنین آج عید کا دن ہے، خوشی ہو، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، خوشی ہو، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ تو عمر رضی بولے کہ نہیں میرے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ میرے لیے عید کا دن اس دن ہے جب میری موت کلمے کے ساتھ آئے، جب اللہ اعلان کریں گے اے عمر تیرے بھی میں نے بخشش کر دی، وہ میرا عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فرماتے عید کے لیے تیار ہونے والا اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے جنازے کو اسی طریقے سے نہلائیں گے، ہمارے جنازے کو اسی طریقے سے کپڑے پہنائیں گے، ہمارے جنازے کو اسی طریقے سے عطر لگائیں گے، ہمارے جنازے کو اسی طریقے سے سرما لگائیں گے، اور ہمارے جنازے کو اور اسی طریقے سے سنواریں گے۔ عید کے لیے نہانے سے پہلے اور تیار ہوتے وقت میں اپنے جنازے کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک دن آئے گا آج ہمیں اپنے آپے میں تیار ہوتی، ایک دن آئے گا ہمیں دوسرے تیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں تکبیر پڑھتے ہوئے عید کی طرف آنے کی کوشش کرنا، اور جو ہے جہاں تک ہو سکے ہم اعتکاف کے اندر بھی اور ہر تاخرات کے اندر بھی، اور جو ہے اب اس وقت میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بھی اللہ نمازوں کی توفیق دے، دین پر چلنے کی توفیق دے اور عبادتوں کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے اس بات کو عالمی سطح پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اب نیت کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اچھا بولو جیسا میں بولتا ہوں ویسا۔ اے اللہ میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ میں اتنی عبادت تو نہیں کر سکا، اللہ تیرے فضل سے جو کیا ہوں اسے قبول فرما۔ اے اللہ پورے سال اگلے رمضان تک کوئی گناہ نہیں کروں، اے اللہ اس توبہ کو میری موت تک کے لیے قبول فرما۔ جب میں گناہ کرنے جاؤں اے اللہ تو مجھے یاد آ جانا اور مجھے روک لینا۔ اے اللہ تیری رحمت کی رسی ڈال کر مجھے کھینچ لینا۔ اے اللہ سچے دل سے نیت کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما۔ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے مسجد کو صاف کرنے کا بھی رہے گا۔ بھائی دیکھو فیانہ گینا ذرا صاف کرنے کا رہا تھا۔ میرے سر کا موٹا آدمی کرسیاں پہ چڑھیں گا، اوپر کرسیاں پھٹ بول کر نیچے ہوتے پڑ سکتے ہیں۔ دبلے پتلے لمبے لمبے بچے اگر پڑیں گے کرسیاں کو صاف کرنے کے لیے ان کو آسان رہے گا، اس لیے بھائی تھوڑا بچے رہیں گے تو چھٹپٹ کام ہو سکتے۔ نیت کرو انشاءاللہ اس لائن سے ہمیں مسجد کو کام آنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور السلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على رسولك سر الاسلام. اللهم صل على رسولك سر الاسلام. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہام فرما. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، کرونا وائرس کو ختم فرما. اللہ اس رمضان کے انعام میں ہمیں یہ انعام دے دے. اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما. کرونا وائرس کے جیسی جتنی بیماریاں آنے والی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان ساری بیماریوں کو بھی آنے سے روک دے. اللہ اس رمضان کا انعام اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں جنت کے فیصلے فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس انعام میں اے اللہ اس کرونا وائرس کو بھی ختم فرما. اے اللہ جس ملک میں جس جگہ پر مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ظالموں کو ظلم سے روکنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان ظالموں کے لیے ہدایت عطا فرما. اللہ ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو، ان کو نیست و نابود فرما. اللہ زمین سے غرق فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ مسلمان بچہ بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اس مجلس میں آئے ہوئے اللہ ان چھوٹے بچوں کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بڑی عمر کے لوگ اللہ جن کی عمریں 60 سے اوپر چلی گئی اللہ ان کے داڑھی کے سفید بالوں کی تو لاج رکھ لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے روزے ہماری عبادتیں اس قابل تو نہیں ہیں، تیرے فضل سے قبول فرما لے، تیرے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ تیرے کرم سے قبول فرما لے، تیرے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ تیری رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اے اللہ یہ بھی ایک بہانہ بنا لے. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے. بھول کر بھی تیرا نام بولے تو اسے جنت میں ڈالتا. اللہ اللہ ہمیں سچے دل سے نیت بھی کر دی کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے اللہ تو ہمیں معاف فرما لے. اللہ ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ پوری دنیا میں جتنے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں یا گھروں میں پڑھ رہے ہیں اللہ قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی بصیرت عطا فرما. اے اللہ حدیث کا فہم عطا فرما، حدیث کا درک عطا فرما، حدیث کی ضبط عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، بہترین تربیت فرما. پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے مدرسے کے لڑکیوں کے مدرسے کو بھی قبول فرما، لڑکوں کے مدرسے کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس میں پڑھانے والے بچوں کی اے اللہ استادوں کی بہترین تربیت فرما. اللہ اصلاح فرما، تربیت فرما. اے اللہ جو کچھ ہوگا تیرے فضل سے ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا. اے اللہ جو لوگ ان مدرسوں کی مدد کرنے والے، محبت کرنے والے، اعانت کرنے والے، اس میں پڑھانے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے اللہ ان کی آل اولاد کو قبول فرما. اللہ ان کی آل اولاد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما. ان کی زندگیوں میں امن عطا فرما، برکتیں عطا فرما، حفاظت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بغیر سوال کے ان مدرسوں کی رعایت رکھتے، ان مدرسوں کا خیال کرتے، ان مدرسوں کی فکر کرتے، ان سے محبت کرتے اللہ ان سارے لوگوں کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ جو لوگ اعتکاف میں رہیں
ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما، جو لوگ تراویح پڑھے ان کی تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے روزہ داروں کے لیے دعوتیں کرے اللہ ان کی دعوتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے مسجد کے سامنے غریبوں کو اے اللہ روزانہ بھیک دیا اللہ ان کی بھیک دینے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ مسجدوں کو دیے مدرسوں کو دیے اے اللہ ہماری اس مرکز کو بھی دیے اے اللہ تو ان سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان سب کی تو جھولیاں بھر دے۔ اللہ دینے والا داتا تو ہے، اللہ تیرے دیے ہوئے میں سے ہم نے تھوڑا دیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان میں جیسی عبادت کرنا تھا ہم لوگ نہیں کر سکے اللہ اگلے آنے والے رمضان تک ہمیں سلامتی سے رکھ، اگلے رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اے اللہ اگلے رمضان میں ہم اچھی عبادت کریں گے ایسی ہمیں توفیق عطا فرما، اگلے رمضان تک ہم گناہ سے بچیں گے ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت میں پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اے اللہ جن کا وجود پوری دنیا کے لیے رحمت ہے اللہ اسے لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر نصیب فرما۔ اے اللہ علماء کے علاوہ جتنے لوگ کسی بھی لائن سے کوئی دین کا کام، دین کو بڑھانے کا کام، دین کو بچانے کا کام، دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی عمروں میں برکت فرما۔ اس محنت کرنے والوں کی اے اللہ فکروں میں ان کے مشنوں میں اے اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت تک کے لیے اور ان کی فکروں کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری خانقاہ کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ خانقاہ حسینیہ اللہ اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں تیرے نام کا ذکر کرتے ہیں اللہ تیرے نام کی برکت سے آنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جمنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں دعا کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اور ان سب کی دعاؤں کو اے اللہ ہر ضرورت کو اے اللہ قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے غیب سے پوری فرما، ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دہلی مرکز کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت البقیع جنت المعلیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت البقیع جنت المعلیٰ کی حفاظت فرما۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی حفاظت فرما، ان کی سنتوں پر چلنا آسان فرما، ہمارے نبی سے محبت عطا فرما، ہمارے نبی کی محبت میں ان کا سنت کا جوڑا پہننے کی توفیق عطا فرما، اپنے چہرے پہ داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرما، ہر کام سنت کے دائرے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ انعام کی رات ہے، اے اللہ ہم جو مانگیں گے تھوڑا ہی مانگیں گے، ہماری عقل تھوڑی اے اللہ ہماری سمجھ تھوڑی، اے اللہ جب تو دے گا تو بہت بڑی چیز دے گا۔ اے اللہ تو اپنے شایان شان عطا فرما، اے اللہ جو بدلہ دے گا اپنے شایان شان عطا فرما۔ اس مجلس میں جو نوجوان آئے ہیں انہیں بھی قبول فرما، جو بڑے آئے انہیں بھی قبول فرما، جو بچے آئے انہیں بھی قبول فرما، جو عورتیں آئی ہیں اے اللہ مدرسے میں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضدار لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ جو لوگ جس لائن سے پریشان آ لیں اللہ ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے دل کو نرم فرما، اللہ ہمارے دل کو نرم فرما، اللہ ہمیں جنت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں عذابوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، تکلیفوں سے بچا لے، اے اللہ ناگہانی آنے والی مشکلوں سے بچا لے، اللہ ذلت کے ہر کام سے بچا لے، اللہ اپنے فضل سے عزت عطا فرما، خیر عطا فرما، شفا عطا فرما، برکت عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، بہت ساری چیزیں مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما۔ اللہ تو اپنے غیبی فضل سے ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ
دعا کی درخواست کرتے ہیں، علاج کے لیے آ کر درخواست کرتے ہیں، اے اللہ علاج کے تعلق سے بھی آتے ہیں، خانقاہ کے تعلق سے آتے ہیں، مدرسے کے تعلق سے آتے ہیں، مرکز کے تعلق سے آتے ہیں، جماعت کے تعلق سے آتے ہیں، اللہ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہم تو اس قابل کے نہیں ہیں، اللہ میں تو اس قابل کا نہیں ہوں، اللہ ان لوگوں کی نیک امیدوں کے مطابق ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کے راستے ہموار فرما، اللہ ان کو ان کی امیدوں کے مطابق دعاؤں کو قبول فرما، اللہ مجھے بھی معاف فرما، اے اللہ سال کی جماعت کا ارادہ ہے، رکاوٹوں کو دور فرما، تیاری مکمل فرما، امیر مامورین کو قبول فرما، جس علاقے میں جماعت چاہیے خیر وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، اللہ اگلے رمضان تک کے لیے ہمیں ہمارا تعاون شفا اگلے رمضان تک کے لیے شفا عطا فرما، خیر عطا فرما، اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اللہ آج یہ انعام کی رات ہے، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی مانگنے سے رہ گئی، اللہ ان چیزوں کو بھی عطا فرما، اللہ آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، کینہ کپٹ کو ختم فرما، بغض عداوت کو ختم فرما، اے اللہ آخرت کی امید کرتے ہوئے تیری محبت کے ساتھ محبتیں عطا فرما، اکرام عطا فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما، للہیت عطا فرما، اے اللہ ہر اچھی چیز عطا فرما، ہر بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلے کے طفیل میں قبول اور منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔